अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों। सोशल रिफॉर्म्स के स्टूडियो में आज हमारे एक मौलाना मोहतरम जो मेहमान हैं, सोशल रिफॉर्म्स के साल से क़दरदान भी हैं और बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर हैं। आप हैं जनाब इब्राहिम खलील साहब, अमेरिका यूएस सिटीज़न हैं और उन इंडियंस की जो पहली या दूसरी जनरेशन जिसने 70s और 80s में अमेरिका को माइग्रेट किया और वहाँ पर सेट हुए और उन्होंने हज़ारहा आने वालों के लिए रास्ते बनाए, गाइड बने उनमें से हमारे इब्राहिम खलील साहब उनमें से एक हैं और माशाल्लाह से यूएस सिटीज़न हैं और अब तो रिटायर भी हो चुके हैं। इनके तजुर्बात, इनके मुशाहिदात से आज हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जनाब इब्राहिम खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फरीक साहब, इट्स ऑनर फॉर मी टू सिट डाउन विथ यू। मुझे यकीन है सोशल रिफॉर्म्स के सोसाइटी के लोग आपसे काफ़ी तजुर्बा हासिल करेंगे। इब्राहिम खलील साहब, मैं सबसे पहले तो ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस वक्त अमेरिका के जो हालात हैं हकीकत में क्या हैं हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ जो एक हैबत बैठी हुई है लोगों के दिल में कि अब अमेरिका जाना पॉसिबल नहीं रहा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे नौजवान लड़कों लड़कियों को आप थोड़ी गाइड रहनुमाई फरमाएं कि अब अमेरिका आना कैसा है। फरीक साहब, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। आजकल के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में आने के बाद से तकरीबन 1 साल हो रहा है, मैं कहूँगा कि ना सिर्फ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बल्कि यूरोपियन कंट्रीज और आने वाले 5-10 सालों में मिडल ईस्ट के हालात भी हिंदुस्तानी के लिए खुसूसन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे जो बच्चे इंडिया, पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर हैदराबाद से जो आते हैं वो मोस्टली आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। और ये जब इन द पास्ट फ्यू ईयर्स जब आते थे तो इनके लिए बहुत से मौके थे। ना सिर्फ वो लोग अच्छी तरह से इंजीनियरिंग करते थे बल्कि पार्ट टाइम जॉब्स कर लेते थे जिसपे वो हज़ारों नहीं लाखों कमाते थे, लाखों, लिटरली लाखों कमाते थे वो लोग। उसकी वजह से आई एम श्योर हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर हैदराबाद में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए जो बच्चों को प्रमोट कर रहे थे कि जाओ अमेरिका, जाओ कनाडा, जाओ ऑस्ट्रेलिया, जाओ मिडल ईस्ट कंट्रीज और कमाओ, कम से कम एटलीस्ट माहाना 1 लाख 2 लाख अप टू 5 लाख तक कमाओ और भेजते रहो, क्योंकि हमको तुम्हारी बहनों की शादियां करने का है, हम जो खर्च लेके तुमको भेज रहे हैं वो पे ऑफ करने का है। तो भाई ठीक है, आप भेजते रहे हैं बच्चों को, बच्चे आते रहे, लेकिन भाई हालात बदल चुके हैं। आज वो हालात नहीं जो 1 साल पहले थे जी। अब हाल ये हो गया है, एक जॉब के लिए 5 नहीं 10 बच्चे जो है ना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑड जॉब्स। अब मैं बता रहा हूं कि गैस स्टेशन पे जॉब करने के लिए, किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे जॉब करने के लिए, इवन फूड डिलीवरी करने के लिए भी कंपटीशन हो रहा। तो मैं अपने भाइयों और बहनों से खुसूसन हिंदुस्तान के और ख़ास तौर पे हैदराबादी मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ खुदा के लिए आप इन बच्चों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री भेजने से पहले कि देखें आपके लोकली, आपके अपने शहर में, आपके अपने स्टेट में, आपके अपने मुल्क में क्या उन्हें कोई अच्छा जॉब मिल सकता। अब मैं कह सकता हूं कि आपके मुल्क में, आपके स्टेट में, आपके शहर में हजारों जॉब मौजूद हैं। एक ही है आपका कि आपको अपने आप को क्वालिफाइड बताना है। उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसे यूपीएससी कहा जाता है। आप इन यूपीएससी एग्जाम से हो सकता है आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, हो सकता है आप आईईएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, हो सकता है आप आईएफएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, बट आप बहुत कुछ बन जा सकते हैं। जी, ये सही कहा आपने बिल्कुल। जो अमेरिका आके अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी वो ऑड जॉब्स करने के लिए परेशान है और 8-10 साल तो ऐसे ही बर्बाद करते हैं। उन 8-10 साल में सिर्फ 2 साल में अगर वो आईपीएससी एग्ज़ाम, आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम के लिए सीरियस स्टडी करें तो अमेरिका से ज़्यादा प्रॉस्परस लाइफ तो यहाँ है। फरीक साहब, व्हाट ए ग्रेट पॉइंट यू ब्रॉट, व्हाट ए ग्रेट पॉइंट, आई सल्यूट यू फॉर दिस वन। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। गुज़िश्ता सालों में जो कुछ हुआ, फॉरगेट अबाउट इट। जैसा आप अभी बताए कि जो लड़के
اگر 2 سال 3 سال یہاں محنت کر لیں, یو پی ایس سی ایگزامس کے لیے اپیئر ہوئیں, تو ان کو جو ہے نا بہترین سے بہترین جاب مل جائیں گے. نہ صرف وہ اپنی خدمت کر سکیں گے, اپنی فیملی کے کریں گے, بلکہ اپنے اطراف اکراف کے کئی لوگوں کی کر سکتے ہیں. ایک آئی اے ایس آفس جب بنتا ہے تو آپ امیجن کیجئے اس کے انفلوئنس سے کتنے بچوں کو, کتنے بچیوں کو نئے جابس مل سکتے ہیں. جسٹ امیجن. ابراہیم صاحب, سب سے بڑا ایکسکیوز جو ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم دلت ہیں, ہم ایس سی ہیں, ہم شودرا ہیں, ہم کو چانس نہیں ملے گا, یہ ایکسکیوزز سب سے زیادہ ہیں. فاروقی صاحب, یہ ایکسکیوز میں 1948 سے سنتا آ رہا ہوں. I was born in 1947. میں جب سے پیدا ہوا ہوں, جب سے ہوش سنبھالا ہوں, یہ ایکسکیوز سنتا آ رہا ہوں. اور خاص طور پہ یہ ایکسکیوز بچوں سے زیادہ ان کے ماں باپ کے دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس ہندوستان میں, اس شہر حیدرآباد میں کوئی مقام نہیں. میں کہوں گا اٹس ٹوٹلی نانسنس, ٹوٹلی نانسنس. میں انجینئرنگ کیا, میرا بھائی میڈیکل کالج کیا, میرا ایک بھائی آرکیٹیکٹ کیا, اور ایک بھائی کون. بھائی آپ محنت کیجئے, آپ محنت کیجئے, خواہ وہ دنیا کا کوئی ملک ہو, خواہ وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, یا یورپین کنٹریز ہو, جہاں کہیں بھی اگر آپ محنتی ہیں تو آپ کے لیے دنیا کا ہر دروازہ کھلا ہے. اگر آپ محنت نہ کریں تو دنیا کا ہر دروازہ آپ کے لیے بند ہے. ابراہیم صاحب, یہ جو $1,00,000 کا شوشہ چھوڑے ہیں, کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ بہت ریئل ہے. اس کا پرابلم یہ ہوا ہمارے فاروقی صاحب کہ ہمارے جو بعض ہندوستانی بھائی بہنیں ہیں, وہ خاص طور پہ جو آئی ٹی میں ہیں, وہ امریکہ آتے ہیں اور نئے نئے کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں. دے آر ویری اسمارٹ پیپل. آئی ہیو ٹو ٹیل یو دیٹ کہ ہندوستان کے اور خاص طور پہ حیدرآبادی آئی ٹی کے جو انجینئرس آتے ہیں, دے آر ویری ویری اسمارٹ, ویری ہارڈ ورکنگ. وہ نئے کمپنیز فارم کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ لوگ انڈیا اور پاکستان سے اور جو ہے کافی لوگوں کو بلاتے ہیں. ایز اے ریزلٹ جو لوکل انجینئرس ہوتے ہیں ان کو مواقع نہیں ملتے. اور یہ ٹرمپ صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد میں اس چیز کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا گیا. ان کو محسوس ہوا کہ انڈینس آر ڈومینیٹنگ دا آئی ٹی فیلڈ. انڈینس خاص طور پہ حیدرآبادیز اور گجرات کے لوگ یہ آئی ٹی فیلڈ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بتایا کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں, کیا بات ہے. جب غور سے دیکھا ہے اور ڈیپتھ میں گئے تو معلوم ہوا کہ جب ہمارے انڈین بھائی بہنیں جب آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایسوسیٹس, ان کے فرینڈس, ان کے ریلیٹیوز آئیں وہاں پر ان کے ساتھ کریں. تو اس کی وجہ سے جو لوکل ہوتے ہیں, لوکل نیشنلز ہوتے ہیں, امریکنس ہو یا کوئی اور ہو, تو ان کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات کو ریئلائز کیے, ان کی جو باڈی ہے, ان کے جو گورنمنٹ آفیشرس ہے, یہ بات ریئلائز کیے کہ اس سے تو جو ہے نا ہمارے جو لوکل ہے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ہے کہ امریکہ فار انڈیا, امریکہ فار امریکنس. لیٹ می ریپیٹ, امریکہ از فار امریکنس. میک امریکہ گریٹ اگین. Many times he said in the past term also, again this term he's telling that make America great again. تو اس کی وجہ سے یہ محسوس کرے کہ یہ جو امپلائز ہیں, خاص پہ انڈین اور حیدرآبادی امپلائز جو کہ باہر سے انڈیا سے حیدرآباد سے بلاتے ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ڈسکریج کریں. اسی کی وجہ سے یہ لوگ $100,000 امپلائز کو پے کرنا پڑے if they want to bring somebody from انڈیا اور حیدرآباد اور گجرات. اچھا, انڈینس کے خلاف نہ صرف امریکہ بلکہ کینیڈا, یو کے, آسٹریلیا, وہاں کے لوکلز اور دوسرے نیشنلز کا ایٹیٹیوڈ جو ہے ایک طرح کا رائولری, اینیمیکل ہوتا جا رہا ہے. فاروقی صاحب, آپ اپنے آپ کو ان کے جو ہے نا شوز میں رکھ کے دیکھیے. آپ اس مقام پر جائیے جہاں کہ وہ لوگ کھڑے ہیں. I'm sure you'll do the same thing. بھئی اگر میں ایک امریکن ہوں, میرا بچہ امریکہ میں پیدا ہوا اور بڑا ہوا, اور کوئی شخص انڈیا سے یا کوئی اور کنٹری سے آتا ہے, آتے ہی جو ہے نا انجینئرنگ کا جاب لے لیتا ہے, اور اس کے 100,000 سے لے کے 500,000 تک جو ہے نا اس کی ساری سٹارٹ ہوتی ہے. میرا بچہ جو کہ اسی ملک میں امریکہ میں پیدا ہوا, بڑا ہوا, اس کی چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں
اگر ان کے ذہنوں میں کہ یہ لوگ ہمارے جابس لے لے رہے ہیں تو I will not be surprised to think about that one کہ جو ہے نا it's not what you call partiality, it's psychologically is happening. پھر بعض انڈیا کی ہی کمیونٹی ایسی ہیں جو ایک بار کسی پوزیشن میں آ جائیں تو وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اپنی پارٹی کے اپنی آئیڈیالوجی یا اپنے دھرم کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے قابل ہو یا نہ ہو. For example, you brought a very, very strong point. It's very happening, very particularly in the past 10 years. It's happening very rapidly. Very rapidly. They are trying to promote their own ideology, and for that they are spending not hundreds, thousands and thousands and thousands of dollars to spread their own ideology, and we affecting the Americans. And American government has noticed that one. It's not me. آپ اٹھا کے دیکھیے CNN کی رپورٹس ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے بعض انڈین گروپس ہیں خاص طور پہ جو ان کی اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے ہو سکتا ہے ان دا شارٹ رن کو کچھ فائدہ, لیکن ان دا لانگ رن دے آر گوئنگ ٹو پے اے ویری 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 ہائی پرائس. ابھی واشنگٹن پوسٹ میں نیو یارک ٹائمز نے تقریباً کافی بڑا آرٹیکل شائع کیا ہے اور اس کو رویش کمار اور دوسرے لوگوں نے کوریج دیا ہے کہ انڈیا کا جو فاشسٹ گروپس ہیں وہ فاشسٹ گروپ حکومت پر ایز ویل ایز ایوری فیکلٹی ورکنگ انٹرنیشنلی اس پر جس طرح انفلوئنس کر رہے ہیں اس نے بڑا بھیانک نقشہ کھینچا ہے. آپ سمجھتے ہیں امریکن گورنمنٹ یا کینیڈین اس کا نوٹس لیں گے؟ آئی ایم شیور اگر انڈیا کے لوگ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں تو پھر امریکہ سے کیوں نوٹ نہیں کریں گے؟ اٹس آبویس, اٹس نیچرل. ابراہیم خلیل صاحب, آپ اتنا عرصہ رہے ماشاءاللہ سے, آپ یہاں پر اسکولس اور مدرسوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کو اسپانسر بھی کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. شادیاں بھی ایک سبجیکٹ ہے یہاں کا اہم, اور ان شادیوں کے موقعوں پر جانے کا آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا, تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ خلیل صاحب میں کیا کروں یار, کیا بولوں میں آپ کو. آنیسٹلی میں آپ کو اپنے آپ کو جو میں بہت ہی شرمندہ محسوس کرتا ہوں, شرم محسوس کرتا ہوں. یہ بولتی ہے کہ میں ایک حیدرآبادی ہوں, کیونکہ حیدرآبادی شادیاں ساری دنیا میں مشہور ہو گئی. جب حیدرآباد کی بات کرتے ہیں نہ صرف حیدرآبادی بریانی کی بات ہوتی ہے, نہ صرف حیدرآبادی کی چائے کی بات ہوتی ہے, حیدرآبادی شادیوں کی بات ہوتی ہے. بلکہ ابھی میں بتاتا ہوں, میں دسمبر 3 کو آیا, میں سمجھتا ہوں دسمبر 10 اور 11 کو ایک شادی آپ کے ہائی ٹیک سٹی میں اٹینڈ کیا میں. اس شادی میں, اس ڈنر میں میں نکاح کی بات ہے, نکاح تھا اس دن اور ڈنر تھا, میں سمجھتا ہوں کہ 400 لوگ تھے, کوئی 4000 نہیں تھے, 40,000 لوگ نہیں تھے, 400 تھے. لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس ہوٹل میں ایک شخص کو جو ہے نا اٹینڈ کرنے کے لیے 4000 روپیے پر ہیڈ. تو 4000 کا مطلب یہ کہ 400 کے 16 لاکھ روپیے. امیجن کیجئے 16 لاکھ روپے ایک رات کے ڈنر کے لیے آپ اسپینڈ کرتے ہیں. اگر وہی 16 لاکھ روپے جیسا کہ ابھی بتائے اگر کسی اسکول قائم کرنے میں خرچ کرتے آپ یا کوئی ہاسپٹل قائم کرنے میں کرتے تو آنے والی نسلیں آپ کو دعا دیتی تھی. صحیح, بالکل 100% ایگری. بلکہ اگر اسی کمبخت داماد کے نام پہ وہ کالج یا وہ ہاسپٹل کر دیں, بہو کے نام پہ کر دیں, تو وہ تو یادگار بھی تو ہوگا. کاش ایسا ہو, کاش ایسا ہو. ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہیں جو یہ لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں, فروغی صاحب جب بولتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے ایک جانے پہچانے سے ملاقات, جو میرا قریبی جو ہے رشتہ دار بھی ہے, یہ لڑکا جو ہے نا کوئی جو ہے ڈاکٹر, انجینئر یا لائر یا کوئی بڑا بزنس مین ہے. ہی ورکڈ ہارڈ ان امریکہ میں, 12 گھنٹے گیس اسٹیشن پہ کام کرتا تھا, 12 گھنٹے 7 days a week کام کرتا تھا. کافی پیسہ جمع کیا, بڑے اسمارٹلی انٹیلیجنٹلی حیدرآباد میں انویسٹ کیا. اس کے اپنے الفاظ میں اس کے 3 بوائز کی, بچے کی شادی پہ نہیں, بچوں کے نہیں, جہیز پہ نہیں, 3 بیٹوں کی شادی پہ 2 کروڑ روپیے کا خرچہ. یہ میں 10 سال پہلے کی بات نہیں کروں, ابھی 2 سال پہلے کی بات کروں.
2 करोड़ रुपये, कोई करोड़पति की बात नहीं करो, ये लड़का चूंकि गैस स्टेशन पे काम करता था, 3 शादियों पे 2 करोड़। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो लोग डॉक्टर इंजीनियर्स बने हुए हैं और कितना कमाते हैं और किस तरह वो लोग खर्चा कर रहे हैं। अच्छा इब्राहिम खलील साहब, पहले एक दौर था कि अमेरिका से लोग आके अपने लड़के लड़की के लिए पार्टनर यहाँ से सिलेक्ट करके शादी करके लेके जाते थे, लेकिन अब कोई अमेरिका से आके यहाँ शादी करना नहीं चाहता। वजह क्या है इसकी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है फरीक साहब कि अगर कोई लड़का इंडिया की बच्ची से शादी करता है तो उसको वीज़ा हासिल करने के लिए, उसकी दुल्हन के लिए या ब्राइड जो भी कहते हैं आप, के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इन द पास्ट इट वॉज वेरी ईजी, बल्कि होता ये था कि अगर कोई शख्स शादी करने के लिए आता था तो उस लड़की का जो है ना ऑलरेडी फोन पे निकाह हो जाता था, उसका वीज़ा लेके आता था और साथ ही लेके चले जाता था। अब वो ख़त्म हो चुका। अच्छा, अब क्या है प्रोसीजर? अब प्रोसीजर ये है कि आप शादी करने के बाद अब उस लड़की को स्पॉन्सर करना पड़ता है, और स्पॉन्सरशिप उस तरीके से है, इट कैन टेक 10 to 15 years, not 15 months, 10 to 15 years। तो इन अदर वर्ड्स जो है ना, अब यू कैन से कि इट हैज बिकम ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो मैं अपने भाइयों बहनों से, माओं से और उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा अपने बच्चियों को ये सोच के अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया ना दे दें कि ये लड़का जो है ना चूंकि इंजीनियर है, आईटी में है और करोड़ कमा रहा है, मेरी बेटी जाकर राज करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो दौर गुजर चुका। आने वाले दिन खास तौर पे नेक्स्ट 10 to 15 years हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, ना सिर्फ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बल्कि सारे यूरोपियन कंट्रीज में, बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ते कहूँगा कि इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। खुदारा आने वाले दिनों को समझिए, आने वाला जो लम्हा है आपके लिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे हैं कि वतन की फिक्र के नादार मुसीबत आने वाली, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। खुदारा होशियार रहिए। इब्राहिम खलील साहब, आप जब भी आते थे नौजवान नस्ल में कॉलेजेस वगैरह में लेक्चर्स वगैरह के लिए जाते थे, और इस मरतबा भी हमने कोशिश की, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज का ये हाल है कि लड़के तो आते नहीं हैं क्लासेस में, लड़कियां आ जाती हैं। तो ये जो नौजवानों में एक रुझान पैदा हो चुका है, दीन से दूर, पेरेंट्स से तो ख़तई दूर, कल्चर से दूर, सब कुछ दूर होते चले जा रहे हैं। क्या अमेरिका में भी ऐसी ही सूरत हाल है? नहीं फरीद साहब, अमेरिका में ऐसी चीज़ नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपको, अमेरिका चूंकि जो है ना एक इंग्लिश कंट्री है, और जहाँ पे क्रिश्चियनिटी इज द मेजर जो है ना रिलीजन है, तो वहाँ पे मुसलमान हैव बिकम वेरी प्रोटेक्टिव। उनको इस बात का एहसास है कि अगर हम अपने बच्चों को दीन के करीब ना करेंगे तो हमको खो देंगे। तो ये डर और खौफ उनको बचपन से जो है ना बच्चों को चाहते हैं कि मजहब के करीब लाए। जी फरीक साहब, मैं एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि अगर दुनिया इस्लाम में अगर कोई क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन आएगा तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के बच्चे लाएंगे। जो बच्चे जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री पैदा हुए, ये लोग दुनिया में इस्लाम में रिवॉल्यूशन लाएंगे, ना कि कोई मिडिल ईस्ट का बच्चा, ना कि कोई इंडिया का या पाकिस्तान का बच्चा आएगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अब एक नए इनकलाब, एक नए मुकाम से एक नई आवाज़ के साथ आने की ज़रूरत है। यहाँ मसलकों की तकसीम, ज़ातों, ग्रुपों की तकसीम इतनी शदीद है कि यहाँ से कोई लीडर उभरे अब नज़र नहीं आता। ऐसा फरीक साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इतना कहूँगा यहाँ के बच्चों को, अभी जैसा कि मैं बताया था कि शायद मैं नहीं बताया आपको, कुछ ही दिन पहले मैं मोहम्मद लतीफ़ खान साहब से मुलाकात हुई, जो कि MS फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। व्हाट ए ग्रेट गाय ही इज़, व्हाट ए हम्बल आई हैव सीन, ह्यूमिलिटी आई हैव सीन हिम। मेरी उनसे इन पर्सन तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई। वो MS फाउंडेशन चलाते हैं। वो लड़के जो UPSC एग्ज़ाम्स के, नीट के एग्ज़ाम्स से, IIT के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। ऐसे बच्चे जो फीस तक पे नहीं कर सकते, वो फीस पर करते हैं। ऐसे बच्चे जो घर में जो है ना प्रॉपर
فوڈ وغیرہ نہیں ملتی، ان کے لیے بھی انتظام کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو میں ان کا ایک فنکشن جو کہ جنوری 1 2026 کو ہوا تھا، پرسنلی آئی اٹینڈ دیٹ فنکشن. واٹ اے فنکشن ہی ہوا دیر. مسٹر منور زمان جو ریناؤنڈ موٹیویشنل اسپیکر ہے، ہی واز ایز اے چیف گیسٹ. وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے لطیف خان صاحب ان کے مینٹور ہیں. میں کہوں گا کہ لطیف خان صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح ہندوستان میں جو ہے نا بچے آئی اے ایس، آئی ایف سی کے، یو پی ایس سی کے ایگزامس کے اپیئر ہو رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہمارے حیدرآباد کے بچے بہت پیچھے ہیں. میں حیدرآباد کے والدین سے، حیدرآباد کے نوجوانوں سے ادباً گزارش کروں گا، خدارا جاگو، خدارا جاگو، آنے والے دن تمہارے بڑے بہت ٹف ہونے والے ہیں. جی 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 بالکل. تو آپ لوگ ان کمپٹیٹیو ایگزامس میں کیجیے، آپ کے لیے سارے مواقع ہیں. اچھا، آن دا ادر ہینڈ میں اور ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے فریق صاحب، کہ وہ ہے صفا بیت المال کا ہے ان کے پاس آرگنائزیشن کالڈ ممبر محراب فاؤنڈیشن. اس کے تحت یہ نئے نئے اسکول شروع کیے ہیں. ابھی 2 سال پہلے ان کا پہلا اسکول شروع ہوا ہے. میں جنوری 22 2026 ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک فنکشن اٹینڈ کیا. میں ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کو فریق صاحب، واللہ ایسا فنکشن زندگی میں کبھی اٹینڈ نہیں کیا. وہ فنکشن میں جو پریزنٹیشن تھا نرسری سے لے کے 4th گریڈ کے بچوں نے کیا. واٹ اے پریزنٹیشن، واٹ اے پریزنٹیشن. میں جیسا بتایا نا، میں زندگی میں ایسا فنکشن ایسا نہیں دیکھا کہ یہ وہ بچے تھے جن کو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 50% سے زیادہ بچے جو ہے نا یتیم اور اسیر تھے. ان بچوں کے لے کر 2 سال کے اندر جو امپرومنٹس بتائے لوگ، تو اب امیجن کیجئے اگر یہ بچے 10 سال میں جب ہوں گے تو کہاں جائیں گے. اور اگر 10 سال میں یو پی ایس سی کے لیے اور آئی ایف ایس کے لیے اور آئی پی ایس کے لیے، میں کہہ سکتا ہوں 90% بچے اور بچیاں یہ ایگزامس پاس کریں گے. خدارا ویسا ہو. میں ریکویسٹ کروں گا صفا بیت المال کے چیئرمین ریاست راشدی صاحب سے اور ہمارے دوست رزق صاحب سے، یہ آپ دونوں مل کر کام کریں تاکہ حیدرآباد کے نوجوان 10 سالوں میں، آنے والے 10 سالوں میں ان کمپٹیٹیو ایگزامس میں ٹاپ میں آ جائیں، ٹاپ میں آ جائیں انشاءاللہ. اور اٹس پاسبل ہے، اٹس پاسبل. ضرور خلیل صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت، میرے خیال ہے کہ امریکہ جانے کے خواہش مند لوگوں کی بھی گائیڈنس کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی شادیوں کے تعلق سے پیرنٹس کو بھی آپ کی وجہ سے بہت رہنمائی ملی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جانے سے پہلے ضرور کہوں گا فریق صاحب، اٹس اے گریٹ آنر فار می ٹو سٹ ڈاؤن وتھ یو. واٹ اے گریٹ گائے یو آر اینڈ واٹ اے گریٹ جاب یو آر ڈوئنگ ان آرڈر ٹو برنگ دا پیپل ٹورڈس یہ کیا کہتے ہیں نان ڈاؤری چیزیں. آپ نے کہا تھا کہ خاص طور پر پیرنٹس اور بالخصوص ماؤں کے لیے میں لیسن دینا، سبق دے. بالکل صحیح سر. بچپن سے سنتے آ رہا ہوں، میں بچپن سے سنتے آ رہا ہوں، عظیم مائیں عظیم بچوں کو جنم دیتی ہے. لیٹ می ریپیٹ اگین، عظیم مائیں عظیم بچوں کو جنم دیتی ہیں. لیکن پہلے ایک عظیم ماں بننے سے پہلے آپ کو ایک عظیم بیٹی بننا پڑے گا، ایک عظیم بہن بننا پڑے گا، ایک عظیم بیوی بننا پڑے گا، تب کہیں جا کے آپ ایک عظیم ماں بن سکتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. میری نیک خواہشات، نیک تمنائیں میری ماؤں کے ساتھ ہے اور میری بہنوں کے ساتھ ہے. خدارا جاگیے، خدارا ان بچوں کی صحیح پرورش کیے. اور پرورش جب یہ لوگ 12 اور 14 سال کے ہوتے نہیں، پرورش ڈے 1 سے شروع ہوتی، پیدائش سے شروع ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک اچھے انسان بنے اور ایک اچھے مسلمان بنے تو آپ کو ان کی پرورش ڈے 1 سے کرنا پڑے گی. جزاک اللہ خیرا.